اچھی اچھی باتیں گروپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں گئے۔ استغفر اللہ، حالت ایمان سے دنیا سے نہیں گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جواب ریکارڈ کرا دیجئے تاکہ ہم اس کو بھیجیں۔ میں نے خیال کیا کہ تفصیلی چیز ہے، بجائے اس کے کہ میں اختصار کے ساتھ جواب نوٹ کراؤں، پورا درس ہی اس تعلق سے ہو جائے۔ اولاً تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے جو لوگ اس بات کو لے کر کے آئے ہیں شاید میری بات وہ سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں۔ میں محبت سے صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھیڑنے سے تم بتاؤ تمہارے ایمان کو کیا فائدہ ہوا، تمہاری قوم کو، تمہاری ملت کو، معاشرے کو کیا فائدہ ملا سوائے اس کے کہ تم نے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن کو پریشان کر دیا۔ جناب ابو طالب کے بارے میں تو بحث چل ہی رہی تھی، اب یہ دوسرا شوشہ لے کر کے آیا۔ تو اس طرح کی فتنوں کی چیزیں آج کے زمانے میں بہت جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی فتنوں کی باتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کچھ ضد کے اندر جناب ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ وہ کس حالت سے گئے، زمانہ گزر گیا، آپ خاموشی اختیار کیجیے۔ کہیں خدا نخواستہ اللہ کرے کہ کبھی میرا یہ خیال پورا نہ ہو جو میں یہ کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ضد میں آ کر کے پھر حضرت فاروق اعظم کے باپ خطاب کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو چھیڑنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ حضرت امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری فصل قائم کی ہے، کس چیز کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نسب کے اوپر۔ جی، نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا شجرہ نسب، چین آپ کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیکھیں تو انہوں نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے، لیکن کوئی اس فیصلے کو مانے تب نہ۔ انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، شمول الاسلام کے نام سے پورا رسالہ لکھ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ، دادا، اجداد، امہات ہیں، سب کی سب صاحب ایمان ہیں، سب صاحب ایمان۔ جی، ان میں سے کفر کی بات تو رہنے دیجئے، جو زمانہ جاہلیت میں بیہودگیاں ہوا کرتی تھیں، اللہ نے ان سب کو ان بیہودگیوں سے بھی پاک اور صاف رکھا ہے۔ انہوں نے تو یہ فیصلہ کر دیا، لیکن اپنے لوگ ہو کر کے پھر بھی آپ کا ذہن بھی اس طرف جا رہا ہوگا کہ ہاں بھائی حضرت عبد المطلب رضی، مگر ضرورت کیا ہے ان تمام تر چیزوں سوچنے کی؟ لوگ ضرورتاً بغیر کسی وجہ کے مجبور کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کی طرف توجہ دی جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم انسان ہے، موحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک سمجھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی 8-10 سال کی یا اس کے آس پاس، اور آپ کا وصال ہو گیا۔
تو آپ نے تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف کے اندر کیا. تو جس عمر میں جا کر کے آپ نے اعلان فرمایا تو اس عمر کو حضرت عبد المطلب نے پایا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ زمانہ فترہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں نبیوں اور رسولوں کے درمیان کے زمانے کو زمانہ فترہ درمیانی. اب اس زمانے کے اندر اگر کسی شخص سے یہ چیز ثابت نہ ہو کہ اس نے کبھی شرک کی کوئی بات کی ہے، کفر کی کوئی بات کی ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو اس کو موحد سمجھا جائے گا. موحد یعنی اللہ کو ایک جاننے والا، اور اس زمانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جس کا انتقال توحید کے اوپر ہوا وہ جنتی ہے، اور اللہ نے اس کو دوزخ سے پاک و صاف کر دیا ہے. تو حضرت عبد المطلب قدس سرہ موحد ہو کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اور ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ اس عمر کو پہنچتے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اعلان فرماتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تو ان تمام تر مسلمانوں میں سے جو ظاہراً اسلام کا اعلان فرماتے ہیں ان میں سے ایک حضرت عبد المطلب بھی ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ مزاج شروع سے عطا فرمایا تھا، شروع سے.